السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 12 ہے۔ صبح کا وقت تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ بینش سکندر کچن میں ناشتے کے انتظامات کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آج ایک خاص چمک تھی۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ ہر چیز میں توازن اور خوبصورتی کا خیال رکھ رہی تھیں۔ بیلا بھی ساتھ ساتھ ان کا کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ دوسری طرف ذوالکفل اور جانان ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ذوالکفل کی آنکھوں میں خوشی اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ جانان اپنا لال کندھاری چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک عجیب سی جھجک تھی جو دونوں کے درمیان حائل تھی۔ ہونٹوں پر محصور کن سی مسکراہٹ نے احاطہ کر رکھا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تم دونوں کا ولیمہ کر دیا جائے۔ انڈے کی پلیٹ جانان کے سامنے رکھتے ہوئے وہ پرجوشی سے بولیں اور واپس کاؤنٹر کی جانب پلٹ گئیں۔ ہاں، اب تو ولیمہ بنتا ہے، ذوالکفل نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے جانان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، آنکھیں پلیٹ پر گڑ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم تمام انتظامات کر لو، اسی ہفتے ولیمہ کر دیتے ہیں۔ میں مہمانوں کی لسٹ بھی تیار کر لوں گی، انہوں نے کاؤنٹر سے جوس کا جگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ واہ بی بی، میں تو لال غرارہ پہنوں گی ذوالکفل بھائی کے ولیمے پر، بیلا پرجوشی سے بولی۔ ولیمہ میرا ہے، تمہارا نہیں، ذوالکفل نے ہنستے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچی۔ آپ لال غرارے میں کیسے لگیں گے بھلا؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اونچا کہکا لگایا تو جانان کا کہکا بھی بے ساختہ نکلا۔ اللہ قسم ذوالکفل بھائی، آپ نے لال غرارہ پہن لیا تو عورت سماج میں بھونچال آ جائے گا، خواتین موم بتی جلا کر احتجاج کریں گی آپ کے خلاف۔ وہ ہنستے ہنستے بمشکل بولی، پیٹ میں درد ہو گیا تھا۔ فٹے منہ تمہارا، اتنا سجیلا بیٹا ہے میرا، وہ کیوں عورتوں والے شوق پالنے لگا؟ بینش نے نرمی سے بیلا کو ٹوکا۔ جانان نے ہلکی سی پلکیں اٹھا کر ذوالکفل کو دیکھا، اور آج جانان نے پہلی دفعہ اسے مختلف نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ نظر بہت الگ تھی، بہت خاص تھی۔ وہ پل بھر کے لیے اپنی نگاہیں اس کے سراپے سے ہٹا نہیں پائی۔ وہ واقعی کتنا خوبصورت اور دلکش تھا۔ امی، ناشتے کے بعد میری نظر اتار دیجیے گا، ذوالکفل نے سرسری سے انداز میں آلو کے پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ بینش نے مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی بہو یوں ٹک ٹکی باندھ کر مجھے دیکھے گی تو ممکن ہے کہ نظر لگ جائے۔ ذوالکفل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ جانان نے خجالت سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ پھر تو تمہیں اپنے بخت کا صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ میری بہو کی نظروں میں آنے والا شخص پھر عام تھوڑی رہے گا، وہ تو خاص ہو جائے گا جس کا موازنہ دنیا بھر کی کوئی بھی قیمتی شے نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے جانان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اس لمس نے جانان کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ اس نے آہستگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ڈر تھا کہ آنسو چھلک کر رخسار پر نہ آ جائیں۔ آپ تو اپنی ٹی وی سیریل والی ساسوں سے بالکل مختلف نکلی امی، اتنا پیار، وہ بھی اپنی بہو سے، وہ شرارت سے مسکرایا۔ ہاں تو میری بہو ہے ہی پیار کے قابل، وہ نرم لہجے میں بولیں۔ ان کی بات پر جانان کے ہونٹوں پر ہنسی کی ایک نرم سی لکیر ابھری۔ دل خوشگوار پرسکون کیفیت میں ڈوب گیا۔ ذوالکفل جو خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، یکدم اس کی جیب میں موجود موبائل بجنے لگا۔ جانان نے سرسری سی نگاہ ذوالکفل پر ڈالی، پھر ناشتے کی جانب مبذول ہو گئی۔ اسکرین پر موجود نام پڑھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پانی کا گھونٹ بھر کر یس کا بٹن دبایا۔ ہاں عامر، دھیرے سے استفسار کیا۔ آپ کا خدشہ درست تھا سر، میں نے سلمان مرتضیٰ کی ساری انفارمیشن جمع کر لی ہے۔ ذوالکفل نے جانان پر ایک سونی سی نگاہ ڈالی۔ گلاس ہنوز ہاتھ میں تھا۔ ذوالکفل، پراٹھا لو نا بیٹا، بینش نے کہا۔ اس نے آہستگی سے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ فائل میری ڈیسک پر رکھ دینا عامر، شکریہ۔ ذوالکفل نے کال کاٹ کر موبائل ٹیبل پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ چند منٹوں پہلے والی تازگی چہرے سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بس جانان کو خالی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کیسے فاصلے تھے جو مٹائے نہیں مٹتے تھے؟ کیا ہوا ذل؟ اسے یوں اچانک سنجیدہ دے کر بینش نے سرسری سا استفسار کیا۔ کچھ نہیں امی، میں اسٹیشن جا رہا ہوں، آپ باقی چیزوں کی لسٹ بنا کر مجھے بھیج دیجیے گا۔ وہ کرسی پیچھے کھسکاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، مگر جلدی آ جانا، جانان کو شاپنگ پر لے جانا تاکہ وہ اپنی مرضی سے ولیمے کے لیے خریداری کر لے۔ ٹھیک، ذوالکفل مختصر سا جواب دے کر جانان پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔
زندگی میں کچھ مشکل سے ملا ہو تو اس کے کھو جانے کا ڈر آپ کی روح کھینچ لیتا ہے۔ جسم سے روح کھینچ جانے کی اذیت آج ریم بیگ نے محسوس کی تھی اور بخوبی محسوس کی تھی۔ جنید نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور ریم کانپتی سانسیں اور ٹوٹے وجود کو بمشکل سمیٹے اس کے پاس موجود کرسی پر سن سی بیٹھی تھی۔ زندگی نے بہت نزدیک سے موت دکھائی تھی اسے، نہ لفظ سمجھ آ رہے تھے، نہ ذہن کام کر رہا تھا۔ کیا کچھ ہو گیا تھا پچھلے کچھ دنوں میں، اور پھر یہ حادثہ۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف جنید کی مدھم سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو ریم کے دل کے دھڑکنے کا سبب بن رہی تھی۔ تمہیں پانے میں دیر کر دی میں نے، تمہیں اتنی جلدی کھونا نہیں چاہتی جنید۔ اس کے لبوں پر مدھم سی جنبش ہوئی۔ پردے کی سرسراہٹ اور کھڑکی سے آتی ہوا کی مدھم سرگوشی اس کی حالت کو مزید پیچیدہ بنا رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ریم کے وجود پر بوجھ تھا۔ جنید کی بند آنکھیں اسے بے حد اذیت دے رہی تھیں۔ جنید کا وجود سفید پٹیوں سے لپٹا تھا، فریکچرز اور زخم سے بدن چور تھا۔ چہرہ درد اور کمزوری کی وجہ سے سست پڑ چکا تھا۔ ریم نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے وہ اس کی زندگی کا آخری سہارا بن کر اس کی سانسوں میں اپنی تپش شامل کر رہی ہو۔ تمہاری جدائی میں خسارے کے سوا کچھ نہیں، پلیز ویک اپ جنید۔ ریم کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور خوف کی ایک گہری جھیل تھی جس میں اس کا دل غرق ہو رہا تھا۔ اچانک جنید کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ریم نے سر اٹھا کر اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے بیدار ہو رہا تھا۔ ریم نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کر دی۔ جنید، نرم سی پکار پر جنید نے بے حد آہستگی سے اپنی بھاری پلکیں وا کر کے دیکھا۔ تیز روشنی سے آنکھیں پل بھر کے لیے چندھیا گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند گھنٹوں پہلے والا منظر گھوم گیا۔ تیز روشنی، بے قابو ہوتی گاڑی اور اطراف میں پھیلا شور۔ جنید کچھ دیر تک آنکھیں نہیں کھولیں تو ریم نے ایک بار پھر اسے نرمی سے پکارا، جنید تم ٹھیک ہو نا؟ جنید نے جواباً سر اسبات میں ہلا دیا۔ ریم نے اس کی آنکھ کا بھیگتا ہوا کنارہ دیکھا۔ کیا وجہ تھی ان آنسوؤں کے پیچھے؟ اس کے سوا کون جانتا تھا؟ ریم نے بنا کچھ کہے اپنی پیشانی جنید کے ہاتھ پہ ٹکا دی۔ اپنے زخمی ہاتھ کے پشت پر ریم کا لمس اسے راحت دے رہا تھا۔ یکدم چار سو ایک پرسکونی سی پھیل گئی، مگر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ سکون کچھ پل کے لیے اسے میسر ہوا تھا۔ جنید گیلانی نے اپنی سانسیں گروی رکھ کر زندگی تو جیت لی تھی، مگر جن کی تقدیر میں بچھڑنا لکھا ہو وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بچھڑ ہی جاتے ہیں۔ اسے لگا تھا کہ زندگی اور موت کا یہ جوا وہ جیت گیا ہے، مگر ابھی کوئی تھا جو جنید گیلانی کا یہ گمان چکنا چور کر دینے والا تھا۔ تھانے کی بلائی منزل پر موجود ذوالکفل کا آفس ٹھنڈ میں بھی بھٹی کی مانند گرم ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے سلمان مرتضیٰ کی زندگی کی کتاب کھلی تھی اور وہ بے بس سا اس کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا، اور اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک داستان لکھی گئی تھی، ایسی داستان جس کا آغاز جیم سے ہوتا تھا اور اختتام نون پر۔ ذوالکفل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سوچ کر کے وہ جانان کی زندگی میں شاید آنے والا پہلا مرد نہیں تھا، مگر یہ جاننے کے باوجود بھی اس کا دل جانان سے ٹوٹ کر عشق کرنے سے خود کو نہیں روک پایا تھا، اور اب کہانی کا جو رخ اس کے سامنے آیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن اور بھیانک تھا۔ جانان کی کہانی کا ایک ایک لفظ سلمان مرتضیٰ کی موت کی عکاسی کرتا تھا۔ ذوالکفل نے تو یوں ہی ایک اندازہ لگایا تھا، ایک گمان، ایک خیال جو حقیقت ثابت ہوا تھا۔ اس نے اپنی کہانی میں جس شخص کے بارے میں لکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلمان تھا۔ سچائی جب خون کی روشنائی میں لکھی ہو تو ہر لفظ ایک زخم بن جاتا ہے۔ ذوالکفل اب صرف زخموں کا مجموعہ تھا۔ اس کا دل کھرچی کھرچی ہو گیا۔ وہ کس کیفیت میں اپنے دفتر سے نکل کر گھر تک پہنچا تھا یہ محض اس کا رب جانتا تھا، اور وہ خود۔ اس نے گاڑی گھر کے سامنے روکی تو جانان اسے پورچ میں پنجوں کے بل بیٹھی نظر آئی۔ وہ گلابی کرتی شلوار میں ملبوس تھی، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑا ہوا تھا، گلے میں دوپٹہ لاپرواہی سے جھول رہا تھا، اور وہ خود دنیا و مافیا سے بے خبر بلی کو دودھ پلا رہی تھی۔ ذوالکفل نے جانان کو ونڈ سکرین سے آنکھیں سکوڑ کر بغور دیکھا۔ بے زبان مخلوق پر اپنی محبت نچھاور کرتی وہ اسے ایک پل کے لیے واقعی جنت کی حور لگی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں فائل کے وہ پنے ابھرے جس نے اس کی سلجھتی ہوئی زندگی کو ایک بار پھر سے الجھا دیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر جانان نے گردن موڑ کر داخلی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ذوالکفل اندر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جانان کے چہرے پر بے ساختہ ہی بشاشت سی پھیل گئی تھی۔ اس کے بدلتے تاثرات نے ذوالکفل کا دل بھی لمحے بھر کے لیے بدل دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ طواف کرنے لگی۔
ماتھے پر موجود سلوٹیں غائب ہو گئیں، ذہن کے نہا خانوں سے کچھ پل پہلے والی تصویریں مٹنے لگیں۔ وہ دونوں بالمقابل ایک عجیب سی خاموشی کے خول میں لپٹے کھڑے تھے۔ جتنی محبت ان سے کرتی ہو تھوڑی مجھ سے بھی کر لو۔ لمحے بھر اسے دیکھنے کے بعد اس نے دھیمی سرگوشی کی، انداز چھیڑنے والا تھا۔ جتنا دھیان مجھ پہ دیتے ہیں اتنا دھیان اپنی جاب پر بھی دے دیا کریں۔ وہ ناک چڑھاتی دروازے کی جانب مڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا، مگر ذوالکفل کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ماند پڑ گئی تھی۔ دماغ پھر وہیں پہنچ گیا تھا۔ یہ سوچیں، یہ کیس، اور اب جنان کے ماضی نے اسے پہلے سے زیادہ مضطرب کر دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو بیلا چائے کی لوازمات ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ اچھے وقت پر آئے ہو میری جان، آؤ ساتھ چائے پیتے ہیں، ویسے بھی کتنے دن ہو گئے ساتھ چائے پہ گپ شپ لگائے۔ بینش ذوالکفل کے کپ میں چائے انڈیلنے لگیں۔ نہیں امی، چائے کا بالکل موڈ نہیں ہے، میں بس فریش ہو کر آتا ہوں، پھر جنان اور میں شاپنگ کے لیے نکلیں گے۔ بینش نے اس کے اسپارٹ لہجے پر غور کیا مگر کچھ کہا نہیں، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ ذوالکفل کے جاتے ہی بینش نے اپنا رخ پاس بیٹھی جنان کی طرف موڑا۔ جنان دھیرے سے مخاطب کیا۔ جی پھپھو، چائے کا کپ نیچے کرتے ہوئے جواب دیا۔ بینش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کا آغاز کہاں سے کریں۔ جنان کو ان کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ کیا ہوا پھپھو، آپ اچانک پریشان نظر آ رہی ہیں؟ اس نے متفکر انداز میں سوال کیا۔ پریشان نہیں ہوں، بس تھوڑی سی فکر مند ہوں۔ وہ رکی، کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کہنے لگیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ذوالکفل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس بات کی وجہ سے بھی واقف ہوں، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ناراضگی اور غصہ اپنی جگہ درست تھا۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید اس شخص کے خاندان کے کسی بھی فرد سے پھر دوبارہ نہ ملتی۔ ان کے لفظوں نے جنان کو بری طرح شرمندہ کیا تھا، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ بھائی کا مزاج، ان کا سلوک واقعی تم دونوں کے ساتھ غیر مناسب تھا، غلط تھا۔ وہ شرمندگی بھرے لہجے میں گویا تھیں اور جنان سر جھکائے بس ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر کسی ایک شخص کی غلطی کی سزا دوسرے شخص کو دینا بھی تو غلط ہے نا جان۔ انہوں نے اس کے جھکے چہرے کو بہت نرمی سے اوپر اٹھایا اور وہ شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ تمہارا غصہ ٹھیک، ناراضگی بجا، مگر میں ذوالکفل کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں نہیں دیکھ سکتی جان۔ جنان نے لرزتی پلکیں اٹھائیں تو دیکھا بینش کی آنکھیں پرنم ہو رہی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، مجھے پاپا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ دل کو یہ لفظ بھولے بھی برسوں بیت چکے تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر جملہ مکمل کیا۔ پاپا سے کوئی شکایت نہیں ہے پھپھو، میں نے دل سے انہیں معاف کر دیا ہے۔ صدیوں سے ایک بوجھ سا تھا جو آج ہلکا محسوس ہو رہا تھا، وہ پرسکون سی ہو گئی۔ پھر تم ذوالکفل سے اتنی کھنچی کھنچی کیوں رہتی ہو جان؟ اس سوال پر جنان کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ کیا واقعی اس کی ہچکچاہٹ منظر عام پر یوں نظر آتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے پھپھو، آپ۔ وہ واقعی شرمندہ ہوئی۔ اس کی خجالت محسوس کر کے بینش نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے مسکرائیں۔ اس نے تم سے تب محبت کی جب اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ تم اس کی کزن ہو جان۔ جنان نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر الجھن بھری نظروں سے بینش کو دیکھا۔ الجھن، حیرت ہی حیرت۔ مطلب؟ وہ بالکل سن پڑ گئی۔ ہاں جان، جس لڑکی کو میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں وہ تم ہو، یہ اسے نکاح کے روز پتہ چلا جب اس نے تمہیں دیکھا۔ جنان لمحے بھر کے لیے معاف ہو گئی، سر سے پاؤں تک منجمد، بالکل ساکت۔ ورنہ جو پہلے دن اس رشتے پر راضی نہیں تھا، عین منگنی کے روز نکاح کی خواہش کیوں کرے گا؟ کیا تم نے کبھی سوچا؟ وہ بس ٹک ٹکی باندھے بینش سکندر کو دیکھتی گئی، لب حیرت سے بات ہے اس نے واقعی اس پہلو پر کبھی نظر کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ذوالکفل کے رویے میں آنے والی تبدیلی محض وہ پاک رشتہ نہیں تھا جس میں وہ دونوں بندھ گئے تھے، بلکہ اس کی یک طرفہ خاموش محبت تھی جس کی بھنک اس نے جنان کو آج تک نہیں لگنے دی تھی۔ اس نے ششتر نظریں اٹھا کر زینے کی جانب دیکھا جہاں ذوالکفل سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس آستین کوہنیوں تک موڑے زینے اتر رہا تھا۔ کتنی خاموشی سے وہ جنان کی زندگی میں شامل ہوا تھا اور بنا کہے ہی اس کے غموں کو بانٹ لیا، اس کے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھا۔ لاکھ دفعہ رد ہونے کے باوجود بھی ذوالکفل نے جنان پر گیو اپ نہیں کیا تھا۔ یہ رشتہ ذوالکفل کے لیے بوجھ نہیں، چاہت تھی، اور جنان سبزواری اس کی پسندیدہ عورت۔ اس احساس نے آج صحیح معنوں میں اسے مکمل کیا تھا۔ بینش نے جنان کی نظروں میں اترتی نمی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سورج سی چمک تھی، دل کا نور نگاہوں میں سمٹ آیا تھا۔ انہوں نے پرسکون سی سانس ہوا میں خارج کی۔ چلیں؟
ذوالکفل نے قمیض کا گریبان درست کرتے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ جنان کی نظریں مقناطیس کی طرح اس کے وجود پر جمی تھیں۔ دل حیرت سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ذوالکفل نے کسی احساس کے تحت جنان کو غور سے دیکھا۔ ماتھے پر شکن سی ابھری، آنکھوں میں استفسار تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے سوال پر جنان نے فوراً نظروں کا زاویہ پھیرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ پھر چلیں؟ اس کے پھر سے استفسار کرنے پر جنان نے کچھ نہیں کہا، بس دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور دوپٹہ درست کرتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امتحان کی پریشانی اور ہوٹل کے کاموں نے عرفات کو ان دنوں اچھا خاصا مصروف کیا ہوا تھا۔ پھر وقتاً فوقتاً شاہ نواز بے کی خیریت لینے قصرے بیگ جانا اور سارا بے کے سوالات کے تیر خود پر برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر زندگی نے پہلے ہی اسے اتنا کچھ سکھا دیا تھا کہ اب کوئی بھی بات، کوئی تانا اس کے حوصلے پست نہیں کر سکتا تھا۔ عرفات بیگ نے اپنے ارادوں پر پکی مہر لگا دی تھی۔ تم نے کبھی ہل کر پانی کا گلاس تک نہیں لیا عرفات، مجھے حیرت ہوتی ہے تم اس ماچس کے ڈبے جتنے ہوٹل میں کیسے کام کر رہے ہو؟ پورے خاندان کے سامنے ناک کٹوا کر رکھ دیا تم نے ہماری۔ سارا بیگ ہمیشہ کی طرح اپنے تیکھے طنز اس پر بارش کی طرح برسا رہی تھیں۔ ممی، آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کو کس چیز کی زیادہ فکر ہے، میری یا میرے اس ہوٹل میں کام کرنے سے خاندان میں جو آپ کی عزت کم ہو رہی ہے اس عزت کی؟ وہ مقابل صوفے پر بیٹھا تھا، دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی پرسکونی دیکھ کر سارا کو آگ لگی، مگر وہ دانت کچکچاتی رہ گئی۔ پہلے آپ کو مجھ سے گلا تھا کہ میں اپنے مستقبل کو لے کر سنجیدہ نہیں ہوں، اور آج جب میں اپنے مستقبل کو لے کر سنجیدہ ہوں تو بھی آپ مجھ سے خوش نہیں؟ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ فیوچر تب بنتا جب تم پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالتے، نہ کہ اس ہوٹل میں برتن گھستے اور گلی کے کتوں کی دعوتیں کرتے پھرتے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس پر برس پڑی تھیں۔ عرفات نے ضبط سے گہرا سانس لیا، مگر مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی، جو سارا کو مزید تاؤ دلا رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں سوچ رکھا ہوا تھا میں نے تمہارے لیے عرفات، لیکن تمہیں تو شوق ہے ماں کی ناک میں دم کرنے کا۔ یہ وقت جب تمہیں میرے ساتھ ڈھال کی طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا، تم بزدلوں کی طرح بیٹھ گئے ہو۔ میں بزدل نہیں ہوں ممی، آپ پلیز میرے لیے یہ لفظ استعمال مت کیا کریں۔ اور کیا آپ کو واقعی ریم کی قابلیت پہ شک ہے؟ ان کی بات پر عرفات کا دل دکھا تھا۔ ریم کے ساتھ ماضی میں ہونے والی زیادتیوں پر بزدلی کا مظاہرہ کر کے اس نے خود کو اس گناہ میں برابر کا شریک کیا تھا۔ قابلیت پر تو نہیں، مگر نیت پر شک ہے عرفات۔ آپ اپنی ہی اولاد کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں ممی؟ اسے حیرت ہوئی۔ میری بیٹی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں، ایک دن تمہیں میری بات یاد آئے گی عرفات، تب تم مانو گے کہ تمہاری ماں کی بات غلط نہیں تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ ممی، ہم کسی دوسرے موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ وہ واقعی بیزار ہوا تھا۔ ترک کہاوت ہے، سب سے بڑا زخم سب سے قریبی شخص سے ہی ملتا ہے۔ سارا نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آنکھیں یک دم نم ہو گئیں۔ انہوں نے مزید کچھ نہ کہتے ہوئے رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ شام کی سفیدی اب سیاہی میں بدل چکی تھی۔ انہیں مال پہنچتے پہنچتے مغرب ہو چکی تھی۔ ذوالکفل نے جنان کو مال کے داخلی دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہونے کا کہا اور خود گاڑی پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھا دی۔ لوگوں کی آمد کافی زیادہ تھی۔ وہ ایک پرسکون کنارے پر کھڑی دور ذوالکفل کو گاڑی پارک کرتے دیکھ رہی تھی۔ ذوالکفل گاڑی لاک کرتا باہر نکلا اور مال کی جانب بڑھا، جب اس کی نظر جنان کے پیچھے کچھ فاصلے پر موجود 4 بندوں پر مشتمل ایک گروپ پر پڑی، جو جنان کو عجیب نگاہوں سے گھور رہے تھے، اور جنان ان کی نظروں سے بے خبر دوسری جانب زاویہ موڑے کھڑی تھی۔ ذوالکفل کو یکدم بے حد غصہ آیا، گردن کی شریانیں تن گئیں۔ وہ لب بھینچتا ان کی جانب بڑھا۔ جنان اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا؟ جنان نے اس کو پیچھے سے پکارا، مگر ذوالکفل اس کے پاس سے گزرتا ان لڑکوں کی جانب بڑھا جو عمر میں بمشکل 19 سے 20 سال کے تھے۔ جنان کی نظروں نے بھی اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ عورت میرے نکاح میں ہے، بیگم ہے میری۔ ذوالکفل نے ان میں سے ایک کے شانے پر اپنا ہاتھ سختی سے رکھتے ہوئے دھیرے مگر بے حد درستی سے کہا، اگر اسے دوبارہ میلی نگاہوں سے دیکھا تو ایسی جگہ کی نس ڈیمیج کروں گا کہ پھر کبھی مردوں میں گنتی نہیں ہوگی تم لوگوں کی، سمجھے؟ اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھتی، مال کے دروازے پر موجود گارڈ نے مداخلت کی۔ ذوالکفل جنان کی موجودگی میں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بات کو خاموشی سے رفع دفع کرنے پر اکتفا کیا، مگر ارد گرد موجود لوگوں نے رک کر ان کی جانب دیکھا ضرور تھا۔ وہ انہیں دھمکا کر پلٹا تو جنان سامنے تیوری چڑھائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی تھی۔ ذوالکفل نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے مستبصرانہ انداز میں شانے اچکائے، جس کے جواب میں اس نے بس بھویں اچکا کر بڑی دھیمی آواز میں خفگی سے کہا تھا، عورت نہیں ہوں میں، نابینا انسان،
اور پاؤں پٹکتی مال کے اندر گھس گئی تھی اور ذوالکفل کچھ دیر تک کھلے منہ کے ساتھ کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا ہی رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اسے کیا برا لگا۔ پھر جب غور کرنے کے بعد سمجھ آیا تو وہ سر جھکا کر ہنس پڑا اور اس کے پیچھے دوڑا۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ ذوالکفل لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب پہنچا اور اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ آپ کو میں عورت کے زاویے سے نظر آتی ہوں؟ ہر زاویے سے، اس نے تھوڑی کھرچتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک ٹٹولا۔ اب کیوں مجھے تیش دلا کر اپنا سکون غارت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ خفگی سے بولی۔ تم کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، تم غصے میں بھی مجھے حسین لگتی ہو۔ سچ کہوں تو کل کے بعد سے تم میری روح میں سکون کی طرح سرایت کر گئی ہو، اور اب یہ سکون تو تم میری بیوی بن کر ہی برباد کر سکتی ہو۔ کیا مطلب میں آلریڈی آپ کی بیوی ہوں؟ ذوالکفل کا دل دھڑکا، بہت زور سے دھڑکا، اور دھڑکن اسے کانوں میں سنائی دی۔ جنان کے چہرے پر الجھن ابھری۔ ذوالکفل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جی پتہ ہے، بس آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ یکدم اتنے والہانہ انداز میں بولا کہ جنان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ غصے میں ہوا تھا یا حیا سے، وہ ذوالکفل سمجھ نہیں پایا تھا۔ کم از کم تم نے اعتراف تو کیا کہ تم میری بیوی ہو، میرے وجود کا سب سے قیمتی حصہ، جس پر میری محبت کی مہر ثبت ہو چکی ہے۔ اس نے ارد گرد موجود لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے جنان کو ہلکا سا اپنی جانب کھینچا۔ پلیز ذل، وہ بری طرح جھینپ گئی۔ اس کی پکار پر تو ذوالکفل کا جیسے دل ہی بند ہو گیا تھا۔ پھر سے بولو، وہ میں نے خیزی سے مسکرایا۔ اس کی بے باکی پر جنان نے اب کی بار اسے غصے سے دیکھا۔ آپ پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے میرا؟ اس نے فوراً اپنی کلائی ذوالکفل کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ میں آخرت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اٹس فی الدنیا والآخرہ۔ بڑی محبت سے اس کی ناک کو چھوتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط کثرتی بازوؤں کے گرد لپیٹا۔ جنان لمحے بھر کے لیے تو جیسے خاموش ہی ہو گئی۔ اس کی باتوں پر وہ اکثر یوں ہی لاجواب ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہ اس لیے ڈیزائنر کپڑوں کی آؤٹ لیٹ میں داخل ہو رہا تھا اور وہ بس چپ سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی محبت محسوس کر رہی تھی۔ مشکل وقت میں سکون کے دو پل، دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں جیسے صحرا میں نصیب ہونے والا گھنا درخت، ایسی تھی ذوالکفل کی محبت۔ وہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکی، مگر یہ بات وہ اسے لفظوں میں کیسے بتاتی؟ وہ جو لفظوں کی ہیر پھیر میں ماہر تھی، ذوالکفل کے سامنے اس کی ساری مہارت ڈھیر ہو جاتی تھی۔ ہنر ماند پڑ جاتا تھا، لفظ بھول جاتے تھے۔ وہ بے بس ہونے لگتی تھی، وہ بے بس ہو گئی تھی۔ 3 مہینے خلا کی ضد دھیرے دھیرے دم توڑ رہی تھی۔ علی جبران اپنے مینشن کی بیسمنٹ میں بنے آفس میں بیٹھے اپنے سیاسی جماعت کے ارکان کے ساتھ آن لائن میٹنگ میں مصروف تھے۔ پاس ہی بلیک کافی کا بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا، جس میں سے وہ وقفے وقفے سے چند گھونٹ لے رہے تھے۔ لاہور، اسلام آباد اور ملتان میں جلسہ کرنے کے بعد عوام کی جانب سے جو رد عمل ہمیں مل رہا ہے، امید ہے کہ اس بار کے انتخابات میں ہماری پارٹی بازی لے جائے گی، ان کے ایک کارکن نے پرجوشی سے کہا۔ جی سر، شاہ نواز بے کی حالت ہم سب کے سامنے ہے اور ریم بے کے پاس سیاست کا اتنا تجربہ نہیں کہ ہم سے مقابلہ کر سکے۔ دوسرے کارکن نے گفتگو میں اضافہ کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کبھی بھی جنگ میں اپنے مقابل کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ کیا چیز نکلے۔ علی جبران کی بات پر سب نے اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل درست سر، ہمیں بالکل بھی چانس نہیں لینا چاہیے، ہمیں عوام کا مکمل سپورٹ حاصل ہے اور یہی موقع اپنا ووٹ بینک مزید کرنے کا۔ ٹھیک ہے، پشاور اور کوئٹہ میں بھی جلسے کی تیاریاں شروع کر دو، ہر طرف بس ہماری پارٹی کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ علی جبران نے مزید چند باتیں کر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی اور پورے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ کافی کا مگ بھی تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ انہوں نے ریوالونگ چیئر سے پشت ٹکاتے ہوئے آنکھیں اوپر چھت پر مرکوز کر لیں۔ ذہن کے نہا خانوں میں داور کی جھلک سی ابھری۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے دل کو مروڑ دیا ہو۔ انہوں نے دراز کھولا، اندر داور کی تصویر رکھی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد وہ انہیں بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ وہ مسکراہٹ جو اب کہیں کھو گئی تھی، وہ دل جو اب دھڑکتا نہیں تھا، وہ آنسو جو اب سوکھ چکے تھے، پھر سے یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ درد بھری، اذیت بھری یادیں، دل چیرتی تکلیف جو سینے میں وقتاً فوقتاً اٹھتی تھی۔ داور کی تصویر کے نیچے نیلوفر علی کی جوانی کی تصویر بھی موجود تھی۔ وہ نیلوفر جو ان کی بچپن کا جنون، جوانی کا عشق اور زندگی بھر کا سکون تھی، جن سے علی جبران نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ ایک زندگی جو انہوں نے اپنی دیوانگی کے نام لکھتی تھی۔ نیلوفر ان کا عشق، ان کا جنون، ان کا خمار اور نشہ تھیں، اور داور ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو اب لٹ چکی تھی۔ ایک گھر جو کبھی نیلوفر اور داور کے کہکہوں سے گونجتا تھا، اب ویران ہو گیا تھا۔
تصویر میں مسکراتے چہرے بوسیدہ پڑ گئے تھے، محبت پر گہری دھول جم گئی تھی۔ کیا زندگی پہلے جیسی ہو سکتی تھی؟ جانے والے اپنے پیچھے رونے کے لیے اپنے عزیز ترین رشتوں کو کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ اپنے خیالوں سے گتھم گتھا تھے جب آفس کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ یکدم خاموش کمرے میں شور ابھرا۔ سامنے نیلوفر علی سیاہ ساڑی میں ملبوس کھڑی تھیں۔ چہرے کی رنگت ماند پڑ چکی تھی، آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی، لبوں کی مسکراہٹ نے دم توڑ دیا تھا، جوانی کا زور ٹوٹ چکا تھا، ایک دور کا اختتام ہوا تھا۔ علی جبران نے ایک نظر اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھیں، مگر دل کو آج بھی اتنی ہی پسند تھیں جتنی پہلی نظر میں پسند آئی تھیں۔ مگر کچھ آ گیا تھا درمیان میں جسے ہٹانا پہاڑ کو ہلانے کے مترادف تھا۔ نیلوفر اس سے پہلے کچھ کہتی، علی جبران اپنا دامن جھاڑتے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیلوفر کے ہلتے لب ساکن ہو گئے۔ وہ بنا کچھ کہے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئیں۔ علی جبران جا چکے تھے، مگر ان کے درمیان سانس لیتی وہ رنجش جس نے داور کی موت کے ساتھ جنم لیا تھا باقی رہ گئی تھی۔ اپنی پشت پر اسٹڈی روم کا دروازہ ٹھیک سے مقفل کرنے کے بعد ذوالکفل سیدھا میز کی جانب بڑھا، جھک کر دراز کھولتے ہوئے ناول نکالا اور مڑ کر اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ناول وہیں سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آخر کے چند صفحات باقی رہ گئے تھے، مگر کہانی کا نچوڑ اسے پہلے سے معلوم تھا۔ کچھ دیر بے دلی سے صفحات پلٹنے کے بعد اس نے ناول بند کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں گھڑی کے کانٹوں کی کھچ کھچ کمرے میں ایک عجیب سا ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ناول کو سائیڈ میں رکھ کر جانان کا دوسرا ناول کتابوں کے ریک سے باہر نکالا جو اس نے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا۔ ذوالکفل نے کتاب کے سرورق کو بغور دیکھا۔ کالی جلد پر ایک سفید غزال نقش تھا جیسے رات پر چاندنی بکھری ہو۔ اس نے گہری سانس بھر کر ناول کھولا۔ انتصاب کا صفحہ الٹتے ہی کہانی کے آغاز میں جیلی حروف میں لکھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر روح کب کی نکل چکی تھی، جیسے کسی نے موت کو دل کے مقام کے ذریعے چپکے سے اس کے اندر اونڈیلا ہو۔ ذوالکفل کا ذہن لمحے بھر کے لیے اس سطر میں الجھ سا گیا، جیسے کسی نے موت کو دل کے مقام کے ذریعے چپکے سے اس کے اندر اونڈیلا ہو۔ اس نے زیر لب دہرایا، ایک ایک لفظ اس کے دماغ پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ لمحے موم کی طرح پگھل رہے تھے اور ہر سانس جیسے ایک جنگ تھی۔ کتاب کی سطریں اس کی آنکھوں میں دھواں بھر رہی تھیں۔ وہ ہر لفظ کو یوں پڑھ رہا تھا جیسے کسی لاش کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہو۔ ہر صفحے پر خون کی ایک بوند چھپی تھی اور ہر جملہ جیسے کسی چیخ کا ترجمہ تھا۔ یہ صرف ایک ناول نہیں تھا، یہ اس کی اپنی زندگی کی گم شدہ کڑیوں کا خاکہ تھا جو اس کی بیوی نے لفظوں میں قید کر دیا تھا، خاموشی سے، بلا اجازت۔ صفحہ نمبر 86 پر رک کر اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہاں CCTV فوٹیج کو تبدیل کرنے کا تفصیلی طریقہ درج تھا جو وہ پہلے کئی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ ذوالکفل کا وجود سر سے پاؤں تک یوں منجمد ہوا جیسے کسی نے ایک لمحے میں روح کھینچ لی ہو اور ارد گرد کی دنیا دھند میں گم ہو گئی ہو۔ یہ تفصیل صرف قاتل جان سکتا تھا یا کوئی ایسا جو قاتل کے قریب تھا۔ اس نے بے یقینی سے صفحہ پلٹا۔ قاتل وہی ہوتا ہے جس پر شک نہ کیا جائے۔ اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کر دی۔ سناٹا اندر تک اتر آیا جیسے رات خاموشی سے آسمان پر اترتی ہے۔ ذوالکفل نے کتاب کے سرورق کی طرف بغور دیکھا اور دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ کیا وہ صرف کہانی لکھ رہی تھی یا اقرار جرم کر رہی تھی؟ کمرے میں سناٹا گونج رہا تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی، مگر اب وقت بھی جیسے سوال کرنے لگا تھا، وہ سوال جس کا جواب یہ کتاب تھی۔ ذوالکفل کرسی سے اٹھا اور قدم خود بخود چلنے لگے۔ کتاب اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ گاڑی کے دروازے کو زور سے بند کرتی ہوئی اس نے سائیڈ مرر میں ایک لمحے کے لیے خود کو دیکھا۔ آنکھیں الجھی ہوئیں، چہرہ سخت اور دل بھاری۔ سفر خاموشی میں گزرا لیکن اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ بار بار اس جملے کو دہرا رہا تھا، قاتل وہی ہوتا ہے جس پر شک نہ کیا جائے۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت اس رات کچھ زیادہ ہی سرد محسوس ہو رہی تھی، جیسے دیواروں کا سارا بھار اس کے کندھوں پر لاد دیا گیا ہو۔ انسپکٹر عامر کہاں ہے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں پوچھا۔ ڈیوٹی آفیسر فوراً کھڑا ہو گیا۔ سر وہ ریکارڈ روم میں ہے۔ ذوالکفل نے تیز قدموں سے وہاں کا رخ کیا، دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ عامر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سر آپ اس وقت یہاں؟ مجھے اس روز کی فوٹیج دوبارہ دیکھنی ہے جس روز داور علی کا قتل ہوا تھا۔ ذوالکفل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ناول میز پر پٹختے ہوئے تحکم سے کہا۔ سلمان نے حیرت سے کتاب کو دیکھا مگر کچھ کہے بغیر سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ذوالکفل اپنے دفتر میں بیٹھا وہ تمام فوٹیجز دوبارہ دیکھ رہا تھا جو اس نے پہلے بھی ان گنت دفعہ دیکھ رکھی تھیں،
لیپ ٹاپ اسکرین پر اس کوریڈور کی فوٹیج چل رہی تھی جس میں داور کے روم کا مقفل دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کوریڈور میں لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ نہیں تھی، مگر یہ فوٹیج رات کے جس پہر کی تھی اس پہر لوگوں کا آنا جانا غیر معمولی تھا۔ حلیے سے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کسی تقریب میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ ذوالکفل نے یکدم فوٹیج روک دی۔ اسکرین پر ایک ادھیڑ عمر شخص کی شکل نظر آ رہی تھی۔ وہ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اس شخص کو پہچان گیا تھا۔ وہ شخص علی جبران کی سیاسی پارٹی کا کارکن تھا جسے اس نے نیو ایئر کی رات علی جبران کے مینشن میں دیکھا تھا۔ جس روز داور کا قتل ہوا اس روز ہوٹل میں کسی قسم کی سیاسی تقریب ہو رہی تھی۔ ذوالکفل نے مقابل بیٹھے عامر سے سوال کیا، جس کے جواب میں اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عامر، مجھے آدھے گھنٹے میں پتہ کر کے بتاؤ کہ اس ہوٹل میں علی جبران کی سیاسی پارٹی کی تقریب کس دن ہوئی تھی۔ مجھے اس دن کی فوٹیج لا کر دو۔ ذوالکفل نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مگر سر، اس فوٹیج اور داور کے قتل کا آپس میں کیا تعلق؟ عامر کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا۔ اس فوٹیج میں داور کا قاتل موجود ہے۔ اس کا دل ایک پل کے لیے رکا، پھر دھڑکا، پھر رکا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیا مطلب؟ اس روز جس نے بھی داور کا قتل کیا تھا اس نے 16 دسمبر کی فوٹیج کو اس روز کی فوٹیج سے بدل دیا جس روز دا رائل اویسس میں علی جبران کی سیاسی پارٹی کی کوئی تقریب چل رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین کا رخ عامر کی جانب موڑا۔ یہ دیکھو، یہ ماجد انصاری ہے، علی جبران کی سیاسی پارٹی کا کارکن۔ ذوالکفل کی آواز میں لرزش تھی، نہ کمزوری کی، نہ خوف کی، بلکہ ایک تلخ سچائی کی جس نے اس کی روح تک کو ہلا دیا تھا۔ عامر دنگ نظروں سے وہ فوٹیج دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں یہ فوٹیج کئی بار دیکھ چکے تھے، مگر آج ان کی نظر نے جو دیکھا تھا وہ حقیقت دونوں ہی پہلے نہیں دیکھ پائے تھے۔ عامر گہری خاموشی کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے اس حکم کی تعمیل کے لیے نکل گیا جو ذوالکفل نے اسے دیا تھا۔ ریکوری سینٹر کے اس خوبصورت کمرے میں دھیمی موسیقی چل رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور کھڑکی کے پار شام نارنجی چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جنید اب ویل چیئر پر تھا، جسم میں اب بھی کمزوری تھی مگر چہرے پر زندگی لوٹ آئی تھی۔ ریم ایک فائل ہاتھ میں لیے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تم جلد چلنے لگو گے، ریم نے خوشی سے اطلاع دی۔ بس تھوڑی محنت اور؟ جنید نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے پوچھا۔ اور تم، کیا تم تھک تو نہیں گئی میرے ساتھ رہتے رہتے؟ ریم نے چونک کر جنید کو دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ تمہیں لگتا ہے محبت میں انسان تھکتا ہے؟ میں تم پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، وہ یاسیت سے بولا۔ ریم نے فائل بند کر دی اور آہستہ سے اس کی ویل چیئر کے پاس گھٹنے ٹیک دیے اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم اب بھی وہی ہو جس سے میں نے محبت کی تھی، چاہے موسم بدلے یا زمانہ، یہ محبت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی جنید۔ وہ شائستگی سے مسکرائی۔ جنید کی آنکھوں میں نمی سی ابھری۔ کاش میں تمہیں وہ سب دے سکوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو، ریم نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو چوما۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے تم نے مجھے کیا کچھ دیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی جنید۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں دنیا بھر کی تمام خوشیاں، آسائشیں تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتا۔ اس کا لہجہ احسار و محبت سے بھرپور تھا۔ تمہاری سانسیں ہی کافی ہے میرے لیے، اور ویسے بھی جس شخص کی ایک مسکراہٹ میرے دل کو زندہ رکھتی ہے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کمرے میں پھر ایک خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی دل کو تسکین دے رہی تھی، محبت کی زبان میں۔ اسی لمحے ریم نے بیگ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ جنید نے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ریم نے مسکرا کر باکس کھولا۔ اندر ایک سادہ سی مگر خوبصورت چین تھی۔ اس نے جنید کے ہاتھ میں وہ چین رکھتے ہوئے کہا، یہ میرے بابا کی تھی، وہ کہتے تھے کہ جب کسی کی دعا اور محبت میں خلوص ہو تو وہ ہر دکھ پر مرہم بن جاتی ہے۔ یہ اب تمہاری ہے جنید، جیسے میں ہوں۔ جنید نے بے یقینی اور محبت سے اسے دیکھا۔ ریم، تم ایک نعمت ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس بار کوئی حادثہ، کوئی خوف، کچھ بھی ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکے گا۔ مگر کسے معلوم تھا کہ کچھ وعدوں کی تقدیر میں ٹوٹنا واجب ہوتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی طرف ہیں، چاہے راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، ریم نے جواباً کہا۔ اور شام کے نارنجی سائے میں جنید کی لرزتی انگلیوں نے ریم کا ہاتھ تھام لیا، مضبوطی سے، جیسے اب کبھی نہ چھوڑے گا۔ جانان آئینے کے سامنے خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کے اندر اٹھنے والی نرم و نازک لہروں کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے رخساروں پر شرم کی لطیف سی لالی تھی، جیسے چاندنی رات میں پھولوں پر حیا کی چادر تنی ہو۔
آئینے میں اپنی ہی آنکھوں کو دیکھ کر اسے ذوالکفل کے ساتھ گزرے وہ تمام غربت بھرے لمحے یاد آنے لگے، جب اس کی خاموشی میں اس نے تسلی تلاش کی تھی، جب اس کے سادہ سے لفظوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ جو کبھی اجنبی تھا اب دل کی دھڑکنوں میں اترنے لگا تھا۔ یہ شخص کس کھڑی جنان کے لیے اتنا ضروری ہوا، اس بات کا جواب اس کا دل دینے سے قاصر تھا۔ ذوالکفل کے پہلو میں بتائے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ دل میں ایک انجانی سے مٹھاس پھیل رہی تھی۔ وہ لمحے جب ذوالکفل نے اس کے وجود کو بغیر کسی سوال و تنقید کے قبول کیا تھا، ذوالکفل کی ایک نظر اور جنان کے اندر چھپی تلخیاں خود بخود نرم ہونے لگی تھیں۔ وہ جو کبھی وجود پر زبردستی کے اس رشتے کا بوجھ محسوس ہوتا تھا، اب دل کا قرار بننے لگا تھا۔ وہ ذوالکفل کی پسندیدہ عورت تھی، من چاہی، خاص اور چاؤ سے شامل کی گئی عورت۔ آج پہلی بار جنان نے اپنے چہرے پر وہ رنگ محسوس کیا جو صرف محبت میں اترتا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اپنی دوائیاں نکالیں اور باتھ روم میں جا کر ایک ایک کر کے سب کو پھینک دیا۔ اب اسے ان دوائیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے تو یہ تک بھول گیا تھا کہ اس نے آخری دفعہ یہ دوائیاں کب استعمال کی تھیں۔ کمرے سے نکل کر وہ کوریڈور میں آئی اور ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا تو بینی سکندر ہمیشہ کی طرح لاؤنج کے صوفے پر بیٹھیں اپنا سیریل دیکھ رہی تھیں اور بیلا کچھ کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بڑے دنوں بعد دل کو کچھ مکمل ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ وہ چہرے پر جھولتی لٹکوں کان کے پیچھے اڑستی ہوئی پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، مگر پھر رک گئی۔ کمرے کے بالکل ساتھ ذوالکفل کا اسٹڈی روم تھا، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے زرد سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ ذہن کے نہا خانوں میں اس رات کا خوبصورت منظر ابھرا جب پہلی بار اس نے ذوالکفل کی قربت میں اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے نرمی سے ریک کے اس حصے کو چھوا جہاں اس نے تھک کر اس کے شانوں پر گہری سانس لی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکراتی اسٹڈی ٹیبل کی جانب آ گئی۔ یہاں موجود ہر شے پر ذوالکفل کا لمس واضح تھا۔ کمرے کی در و دیوار، کتابوں میں اس کی خوشبو بسی تھی۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر موجود فائلز، کتابیں اور باقی دیگر چیزوں پر سرسری سی نظر ڈالی۔ کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد وہ جیسے ہی دروازے کی جانب پلٹی، وہاں سیاہ کپڑے سے ڈھکا ایک بڑا سا بورڈ رکھا تھا۔ وہ چونکی، دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتی اس بورڈ کی جانب آ گئی اور ہلکے ہاتھ سے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر کھینچا تو وہ کپڑا خود بخود پھسلتا چلا گیا، جیسے ریت مٹھی سے پھسلتی ہے۔ ذوالکفل کی انگلیاں کتاب کے کنارے پر جم گئی تھیں، جیسے وہ صفحات نہیں خاردار تارے ہوں۔ وہ ہلنے کی کوشش کرتا تو دل کی دھڑکن جیسے شور مچانے لگتی۔ کتاب کو دوبارہ کھولنے سے پہلے اس نے لیپ ٹاپ کی تاریک اسکرین میں خود کا عکس دیکھا۔ آنکھیں سرخ، چہرہ زرد اور ماتھے پر پسینے کی لکیر۔ کیا یہ ایک فرض شناس تفتیشی افسر کا چہرہ تھا یا ایک شوہر کا جسے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا؟ اس نے صفحہ نمبر 87 پلٹا۔ یہاں اسی سیاہ ہوڈی کا ذکر تھا جو اس فوٹیج میں اس نامعلوم شخص نے پہن رکھا تھا، جس کی پشت پر سفید غزال بنا تھا، وہی غزال جو اس کتاب کے سر ورق پر بنا تھا، وہی الفاظ، وہی وقت، وہی دن جو اصلی کیس میں ریکارڈ پر موجود تھے۔ ذوالکفل کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر صفحہ 89 پر اس کی آنکھیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب بھوکے غزال نے سیب کے باغوں کا رخ کیا، سیب بھی وہ جو زہریلے تھے۔ ذوالکفل کی آنکھیں خالی ہو گئیں۔ اسے کبھی شک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کتاب بند کی اور میز پر رکھی ہوئی کیس فائلز کی طرف دیکھا۔ ایک ایک تصویر، ایک ایک ثبوت اب نئے زاویے سے چیخ رہا تھا۔ یہ ناول نہیں ہے، یہ اعتراف ہے، ذوالکفل نے خود سے کہا اور موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ کنٹرول روم، فوٹیج میں اس شخص نے جو سیاہ ہوڈی پہن رکھی ہے، فوراً معلوم کرو کہ یہ کس برانڈ کی ہے اور پچھلے 2 سالوں میں اس طرح کی ہوڈی کتنے لوگوں نے خریدی ہے۔ مقابل نے اوکے سر کہتی ہوئے کال منقطع کر دی اور کمرے میں ایک بار پھر سے سناٹا پھیل گیا، مگر اس سناٹے کے نیچے کہیں بہت گہری ایک چیخ دبی ہوئی تھی جو ان سب کی سماعتوں کو بہرا کر دینے والی تھی۔ رات کے سائے آسمان پر دور تک پھیلے تھے۔ ایسے میں شاہ زمان گورکھلی کے ہوٹل میں چائے کی خوشبو 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ آج ہوٹل میں گہما گہمی بھی کافی تھی، مگر ہوٹل کے مالکین کے اندر تک سناٹا اترا ہوا تھا۔ ہوٹل کی چھت پہ موجود کمرے میں عرفات اپنے کپڑے سمیٹ رہا تھا، ایک چھوٹا سا بیگ، چند کتابیں اور ایک پرانا موبائل، بس یہی کل اثاثہ تھا اس کا جو اس نے یہاں رہ کر کمایا تھا۔ شاہ زمان دروازے کے پاس کھڑے تھے، ساتھ وسیم بھی نم آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ بیٹا، جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔
جی، آپ کے سائے میں جتنا سیکھا شاید زندگی بھر نہ سیکھ پاتا، لیکن اب وقت ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاؤں، آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ اسی لمحے صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھی لینا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، جو رات کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی، آنکھوں میں مہارت سے آنسو چھپائے۔ وہ شان بے نیازی سے اپنے کام میں محو رہی، مگر اس کا ذہن اب بھی ان کی جانب تھا۔ بھیا کیوں جا رہے ہو تم؟ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا؟ وسیم نے اس کے گرد بازو باندھتے ہوئے کہا۔ شاہ زمان مزید بے چین ہوئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے ہوٹل میں مجھے اتنی بڑی دنیا مل جائے گی۔ آپ نے مجھے وہ مان دیا جو میرے اپنے بھی مجھے نہ دے سکے، میں آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گا؟ عرفات نے شاہ زمان کے ہاتھ کی پشت کو ادب سے چومتی ہوئے کہا تو انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ بیٹا، اگر بیٹی کے جذبات کا خیال نہ رکھ سکو تو کم از کم ایک باپ کے دل کی قدر کر لو، یہ دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ لینا کو اپنے باپ کی بے بسی پر مر جانے کو دل کیا۔ اولاد کی محبت بعض دفعہ کتنا ذلیل کرواتی ہے۔ عرفات نے لمحے بھر کے لیے رک کر صحن میں بیٹھی لینا کو دیکھا۔ اس کی پشت عرفات کی جانب تھی، مگر وہ یہاں سے بھی اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ ماحول میں خاموشی سی چھا گئی، گاڑیوں کا شور، لوگوں کے کہے اور باتوں کی ہلکی ہلکی سی آوازیں ارد گرد سے آ رہی تھیں۔ میں ایک ہارا ہوا انسان ہوں، میرے نصیب میں خار ہی خار ہے، اور میرے ساتھ جس کا بھی نصیب جڑے گا اسے تکلیف اور ادھورے پن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ قدرے دھیرے سے بولا، مگر صحن میں بیٹھی لینا کی سماعتوں تک آواز پہنچ چکی تھی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اس کی آنکھوں میں جکڑے آنسو دامن چھڑا کر خاموشی سے بہنے لگے۔ جیسے تیری مرضی، مگر ہاسٹل جا کر اس گھر کا پتہ نہ بھول جانا، وہ بھاری دل کے ساتھ بولے۔ بھیا آج رات رک جاؤ، کل چلے جانا۔ وسیم نے ضد کی تو شاہ زمان نے امید بھری نظروں سے عرفات کو دیکھا۔ جانا تو اس نے تھا ہی، کیوں نہ ایک آخری شب ان کے ساتھ گزار کر جاتا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا، مگر نگاہیں گم سم سی لینا پہ تھیں، جو اس کی محبت نہ مل پانے سے زیادہ اس کے جانے سے دکھی تھی۔ اس کی بے لوث محبت نے بہت دفعہ عرفات کا دل نرم کیا تھا، مگر محض نرم پڑنے سے اس کا دل وہ محبت اس کی جھولی میں کیسے ڈالتا جس پر صرف ایک عورت کا حق تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ چپ چاپ ان کی زندگیوں سے نکل جاتا، وہ نہ لینا کو نظر آتا، نہ اس کا دل بے چین ہوتا۔ اور وقت تو ایسا مرہم ہے جو ہر زخم کو بھر دیتا ہے، اگر زخم نہ بھی بھرے تو انسان کم از کم جینا تو سیکھ لیتا ہے۔ انسان کبھی کبھار اپنی محبت، اپنے رشتے اور اپنے خوابوں کو چھوڑ کر اس لیے بھی رخصت ہوتا ہے کہ وہ اپنے زخم دوسروں کی خوشیوں پر حاوی ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ بھی لینا کو اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے کندھوں پر پہلی ہی ان گنت گناہوں کا بوجھ تھا، یہ بوجھ وہ خود ہی اٹھا لے تو بڑی بات تھی۔ اپنے بکھرے خوابوں کے بوجھ تلے لینا کو دیکھ کر وہ ہر پل مرتا، ہر پل اذیت میں رہتا۔ اپنی ذات کو خاموش چیخوں کے نیچے دفنا کر دوسروں کی خوشیوں کے لیے خود کو اجاڑ لینا، اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو اجاڑنے سے لاکھ بہتر تھا۔ اس سے حق نہ تھا وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کی پاک محبت کو سیڑھی بناتا۔ وہ جانتا تھا جانان روگ تھی، مگر لینا کی محبت خوشبو کی مانند تھی، ایسی خوشبو جسے چھونا ممنوع تھا اور احترام کرنا واجب۔ جنان نے خالی و ذہنی کی کیفیت میں بورڈ پر چسپاں تصویروں کو پتھریلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر تاثر ایسا کہ جیسے نگاہوں نے جو دیکھا وہ کچھ حیران کن نہیں تھا، مگر اندر سے حیرت اتنی تھی کہ لمحے بھر کے لیے وہ معاوف سی ہو گئی۔ ذوالکفل داور علی قتل کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑا، ماتھے پر شکنیں ابھریں، پھر سارے تاثرات زائل ہو گئے۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، خاموشی میں سے پال کلاک کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکاتے ہوئے اس بورڈ کو کپڑے سے ہنوز پہلے جیسے ڈھک دیا اور کمرے کا دروازہ مقفل کر کے باہر آ گئی۔ بھابھی رات کا کھانا تیار ہو گیا ہے، بیلا نے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے جانان سے کہا۔ وہ آخری زینے پر کھڑی تھی۔ ذوالکفل کو فون کر کے پوچھ لو کب تک آئے گا، اگر اسے آنے میں دیر ہے تو کھانا لگوا دینا۔ پیچھے سے زینے اترتی بینش نے کہا تو دونوں نے بروقت اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت بیرونی دروازہ کھول کر ذوالکفل گھر میں داخل ہوا تھا۔ لمبی عمر ہے میرے بیٹے کی، بینش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دروازے پر کھڑے ذوالکفل نے خاموشی سے بینش اور پھر جانان کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ فائل موجود تھی، داور علی قتل کیس کا وہ انویسٹیگیشن آفیسر جس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے جانان کی خاموش نظریں اس کے اندر تک جھانک رہی ہوں۔ ماتھے پر گہری شکنیں ابھریں، پھر پلکیں جھپکیں اور سارے تاثرات یک یک زائل ہو گئے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، جواباً جانان کے کندھے ڈھل کے۔ کھانے میں کیا بنا ہے امی؟ اس نے خوشگوار انداز میں سوال کیا۔ تمہارے پسند کے نرگسی کوفتے بنوائے ہیں۔ زبردست،
کہتی بھی وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اور میٹھا اپنی بہو کی پسند کا بنوایا ہے؟ ہاتھ منہ تو دھو لیتے۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ اچھا میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میری بہو کو ایپل پائی پسند ہے نا؟ ذوالکفل لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا۔ جانان اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ جی پھپھو۔ دونوں کی نظریں براہ راست ٹکرائیں۔ جانان نے نظریں چراتے ہوئے بے مقصد ہی بال کان کے پیچھے اڑسے۔ جانان کی آنکھیں رازوں کی آمین بن کر خاموشی میں ڈوب گئیں۔ ذوالکفل جو زینے کی جانب بڑھ رہا تھا کسی احساس کے تحت واپس مڑا۔ سرخ فائل ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ جانان نے بھی اس کی نظروں کی تعاقب میں اس فائل کو دیکھا۔ گردن میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ذوالکفل آگے بڑھا، دوبارہ ٹیبل تک آیا اور فائل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ جانان نے ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی اور ذوالکفل کی جانب خود بڑھا دی۔ ذوالکفل نے جواباً مسکرا کر اسے دیکھا اور شکریہ کہتے ہوئے فائل تھام لی اور دوبارہ زینے کی جانب مڑ گیا۔ رات کے اندھیرے نے پورے قصرے بیگ کو اپنے سائے میں لپیٹ رکھا تھا۔ دور آسمان پر بادل گرج رہے تھے جیسے کوئی غم زدہ دل آہیں بھر رہا ہو۔ باہر لان میں ہوا تیز چل رہی تھی۔ پرانی پیپل کی شاخیں کھڑکی سے ٹکرا کر کوئی ناگوار سرگوشی کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سارا سبزواری جو کل تک ایک با اختیار اور باوقار سیاسی شخصیت کی بیوی تھیں، آج اپنے عالی شان مینشن کے ڈرائنگ روم میں تنہا بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہی رعونت باقی تھی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی اداسی اتر آئی تھی جو لفظوں میں بیان کرنا پیچیدہ تھا۔ شوہر جو کبھی ایوان اقتدار کا ستون تھا، اب ایک گوشے میں بستر پر بے جان پڑا تھا، زندگی اور موت کے بیچ معلق۔ بیٹی ایک بھرپور حوصلے کے ساتھ باپ کی کرسی پر براجمان ہو چکی تھی، اور بیٹا وہ اپنی ماں کی ہر نصیحت کو روند کر کہیں انجان راستے پر نکل گیا تھا، جیسے رشتوں کی زنجیر توڑ کر آزادی کی تلاش میں گم ہو چکا ہو۔ سارا نے سامنے پڑے فانوس کو دیکھا جو ہلکی روشنی کے ساتھ جھوم رہا تھا، جیسے کوئی ان دیکھے ہاتھ اسے دھکا دے رہے ہوں۔ اچانک ان کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، بے چینی، گھبراہٹ اور ایک ان کہی آہٹ۔ ان کی طبیعت بوجھل ہوئی، ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی چھپا ہو، یا شاید ان کے ماضی کا کوئی سایہ واپس لوٹ آیا ہو۔ انہوں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں ایک سایہ لمحے بھر کو دکھائی دیا۔ سارا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سایہ جانا پہچانا سا تھا، مگر حقیقت یا وہم، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ پل بھر کے لیے گھبرا کر پیچھے ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دو گہری آنکھیں ان کے وجود پر مقناطیس کی طرح جمی ہیں۔ ڈرائنگ روم میں یکدم گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ باہر ہال میں آ گئیں۔ وال کلاک رات کے 9 بجا رہی تھی اور اس وقت قصرے بیگ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ قصرے بیگ جو کبھی روشنیوں اور کہکہاؤں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں محفلیں دیر رات تک سجا کرتی تھیں، اب ارد گرد نظر گھما کر دیکھو تو یوں لگتا تھا کہ یہ گھر نہیں، سانس لیتی کوئی قبر ہو۔ نہ جانے کیوں، مگر ان کی چھٹی حس بار بار انہیں کوئی پیغام دینا چاہ رہی تھی، جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ کچھ تھا جو ان کا دل آج اس قدر بے چین ہو رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ریم کا نمبر ڈائل کیا۔ جب بیرونی دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، خاموش کمرہ یکدم بول پڑا تھا۔ رات کی سیاہی کمرے کی دیواروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ در و دیوار پر خاموشی کا راج تھا، مگر اس خاموشی میں ایک ایسا شور چھپا تھا جو صرف دل کی دھڑکنیں سن سکتی تھیں۔ ذوالکفل اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر وہ سرخ فائل رکھی تھی جس میں اس ہولناک قتل کا راز دفن تھا۔ وہ قتل جس نے پورے شہر کو دہلا دیا تھا، آج برسوں کی محنت کے بعد قاتل کا نام اس کے ہاتھ لگنے والا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نگاہیں فائل پر جمی ہوئی تھیں، مگر پلکیں چپکنے سے انکاری تھیں۔ دل میں ایک انجانا سا خوف رینگ رہا تھا، ایسا خوف جو کسی غیر سے نہیں، اپنے سے جڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا جو اس کی خوشیوں کا مرکز تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ ابھر رہا تھا، جانان کا چہرہ۔ وہ چہرہ جو کبھی محبت کی تصویر تھا، آج شک کی دھن میں لپٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک شک تھا، اگر سچ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ذوالکفل نے گہری سانس لی۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، فائل کے کونے کو تھاما، مگر جیسے ہی کھولنے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ رک گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فائل کھلتے ہی اس کی زندگی کا بند دروازہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ کمرے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس کی گھبراہٹ کو اور بڑھا رہی تھی۔ اچانک باہر آندھی کا ایک جھونکا آیا، کھڑکی کا پردہ زور سے پھڑپھڑایا اور یوں لگا جیسے کمرہ چیخ اٹھا ہو۔ ذوالکفل نے سر جھکا کر آنکھیں موند لیں، لبوں پر بس ایک جملہ مچل رہا تھا،
یا اللہ، سچ وہ نہ ہو جس کا میں گمان کر بیٹھا ہوں۔ صحن میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، آسمان پر چاند نیم روشن تھا اور تیز ٹھنڈی ہوا کی گھٹائیں قرب و جوار میں بلند شور برپا کر رہی تھیں، جیسے ایک دم ہی ویرانے میں طوفان آ گیا ہو۔ عرفات صحن کے کنارے کھڑا گمسم آسمان کو تک رہا تھا۔ اندرونی کشمکش اتنی شدید تھی کہ باہر کی تمام آوازیں بے معنی ہو گئیں۔ ذہن ہر یاد، ہر بات سے خالی ہو گیا۔ وہ خالی نگاہوں سے آسمان کو تک رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ لینا تھی، اس کی آہٹ سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس نے ہلکی سی گردن ترچھی کر کے بائیں جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو اسے چائے بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اب وہ دن کے 6 سے 7 کپ آرام سے پی لیا کرتا تھا۔ میں تمہارے ہاتھ کی چائے بہت یاد کروں گا۔ منڈیر پہ چائے کے کپ رکھتے ہوئے لینا کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے تھے۔ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ چلو، کچھ تو تھا اس کے متعلق جو عرفات کو لینا کی یاد دلاتا۔ یہ تمہارا آخری رات ہے یہاں؟ کل تم یہاں سے چلا جائے گا؟ وہ دھیرے سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جواباً کچھ کہہ نہیں سکا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خاموشی ایک بار پھر ان کے درمیان حائل ہو گئی تھی، جس نے دونوں کو ایک عجیب سے احساس میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا تم ایک لمحہ مجھے دے سکتا ہے، صرف اپنا سچ سنانے کے لیے؟ لینا کا حلق بھر آیا۔ وہ بمشکل بول رہی تھی۔ سچ؟ وہ پل بھر کے لیے رکا، نظریں آسمان پر ہنوز جمی تھیں۔ سچ تو یہی ہے کہ دل وہیں رہ گیا جہاں سے میں آیا ہوں۔ تمہارے سامنے بس جسم ہے، روح آج بھی اسی کے پاس ہے۔ ایک آہ تھی جو لبوں سے نہیں نکلی، مگر دل نے سنی اور شور عرش تک سنائی دیا۔ تمہارے ہوٹل نے پناہ دی، تم نے مسکراہٹیں دیں، لیکن جو دل ایک بار ٹوٹ جائے وہ دوبارہ جڑتا نہیں، بس دھڑکتا ہے، وہ بھی بمشکل۔ لینا بے ساختہ ہی مسکرائی، مگر آنکھیں دل کا حال صاف بیان کر رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں تم آج بھی اسی کا ہے، میں نے کبھی اس سے مقابلہ نہیں کیا۔ دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ تمہاری خاموشی کو محسوس کیا ہے میں نے، تم نے کہا نہیں مگر میں نے تمہارے درد کو سنا ہے لینا، مگر میرے اندر جو ٹوٹا ہے اسے تم جوڑ نہیں سکتی۔ وہ سر جھکا کر اپنی بے بسی پر ہنسا۔ تم نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں سنبھلنا چاہتا ہی نہیں۔ میں جنان سے موو آن نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ عرفات نے نظریں موڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لمحے کچھ تھا جو لینا گور کھلی کے اندر چھن سے ٹوٹا تھا، مگر وہ خشک نگاہوں سے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی، لیکن وہ ایک بار بھی نہیں لڑکھڑائی۔ اس کی رگوں میں گور کھلی کا خون تھا، ایسے کیسے گھٹنے ٹیکتے تھے؟ وہ وجود پر زخم لیے اپنے پورے قد کے ساتھ چٹان کی مانند عرفات کے سامنے کھڑی رہی۔ کاش میں تمہیں وہ دے پاتا جو تم نے مانگا ہی نہیں۔ محبت مانگی کب جاتی ہے عرفات؟ جو مانگ کر لی جائے وہ بھیک ہوتی ہے، محبت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تیز ہواؤں کا زور ٹوٹ گیا، چاروں جانب عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ عرفات بنا پلکے جھپکائے لینا کو دیکھتا گیا۔ اس لمحے عرفات کے دل میں اس کی عزت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ لینا نے اس کی طرح محبت کی بھیک نہیں مانگی تھی، اس نے خود کو محبت سے ایک درجہ اوپر رکھا تھا۔ عرفات نے نظریں نیچی کر لیں۔ ایک خاموشی تھی جو دونوں کے بیچ گونج رہی تھی، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں اور صرف احساس باقی رہ گیا ہو۔ ہوا میں نمی گھل گئی۔ لینا نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر چائے کا 1 کپ عرفات کی طرف بڑھایا۔ پیو، یہ آخری کپ ہے، میرے ہاتھ سے۔ عرفات نے کپ تھاما، مگر نظر اب بھی نیچے تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے لب ہلائے، آواز میں ایک مانوس تھکن تھی۔ شاید اگلی زندگی میں اگر دوبارہ ملے تو سب کچھ نئے سرے سے ہو۔ لینا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اگلی زندگی میں تم پہلے سے ٹوٹے ہوئے نہ آنا، میں مکمل تمہیں چاہوں گی، ادھورا نہیں۔ عرفات کا کپ تھا، میں ہاتھ کانپنے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا، چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور نظریں چرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اب بادلوں میں چھپ چکا تھا، جیسے وہ بھی ان دونوں کی خاموشی کا احترام کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد عرفات نے کپ نیچے رکھا، ایک آخری نظر لینا پر ڈالی اور پلٹ گیا۔ لینا وہی منڈیر پر کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، مگر دل میں ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ ہوا ایک بار پھر چلنے لگی اور خاموش چھت کی اس خالی منڈیر پہ چائے کے 2 خالی کپ رہ گئے۔ اور کچھ کہی انکہی باتیں جو اس رات کے سناٹے میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئیں۔ ایک ایسی کتاب جس کے آخر کے تمام پنے کورے رہ گئے۔ ذوالکفل کی گرفت فائل پر سخت ہوئی۔ وقت ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ کمرے کی خاموشی ایک دبے ہوئے طوفان کی مانند اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ باہر آندھی کا شور اب گویا اس کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو چکا تھا۔
اس نے گہرا سانس لیا، پلکیں جھپکیں اور پھر ہمت مجتمع کر کے اس نے آہستہ سے پہلا ورق پلٹا۔ ناموں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ان ناموں کو پڑھنے لگا۔ دل بے چینی سے کبھی لرز رہا تھا تو کبھی ساکت ہو رہا تھا، اور پھر ایک نام پہ ذوالکفل کی ساری دنیا خاموش ہو گئی۔ اس نے معروف سے انداز میں فائل کو نزدیک کر کے گنگ نگاہوں سے اس نام کو پڑھا، اور پھر اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں کے پاس دھماکہ کر دیا ہو۔ ایک جھٹکا، ایک لرزہ، ایک قہر۔ ذوالکفل نے بے اختیار پیچھے ہو کر اپنا سر پکڑ لیا۔ آنکھیں پتھر کی طرح سخت ہو گئیں، سانس رک گیا۔ صفحے کے بیچوں بیچ ایک نام چمک رہا تھا، سرخ روشنائی میں گویا خون سے لکھا گیا ہو، عرفات بیگ۔ ذوالکفل نے بے آواز اس نام کو پڑھا۔ ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ ٹکڑوں اور کھرچیوں میں بکھری یہ کہانی اب مکمل شکل میں سامنے آنے لگی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فائل بند کر دی۔ ذہن سائیں سائیں ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ جنان کے علم میں تھا، یا وہ بھی میرے ہی جیسے دھوکے میں تھی؟ یہ سوال اب قیامت بن کر اس کے ذہن پر گونج رہا تھا۔ عین اسی لمحے بجلی کڑکی، ایسی کڑک کہ کمرہ ایک لمحے کو روشنی سے چمک اٹھا اور پھر گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ ذوالکفل کی آنکھوں میں بھی اب روشنی باقی نہ تھی، صرف سچائی کی ایک بھیانک چمک رہ گئی تھی جو اسے جلا رہی تھی۔ واقعی کچھ انکشافات روشنی نہیں لاتے، بلکہ وہ اندھیرے کا ایسا در کھولتے ہیں جس سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ذوالکفل بھائی کہاں رہ گئے ہیں؟ بھابھی اور بی بی جی آپ کا انتظار کر رہی ہیں کھانے پر۔ دروازے کی دوسری جانب سے بیلا کی آواز ابھری۔ وہ کچھ دیر گنگ نگاہوں سے بند دروازے کو گھورتا رہا۔ بیلا نے جواب نہ پا کر دروازے پر ایک بار پھر سے دستک دی۔ ذوالکفل نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے خود پر سے اس انکشاف کا اثر زائل کر رہا ہو۔ تم جاؤ، میں بس 10 منٹ میں آتا ہوں، اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا، اور اگلے ہی پل دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ اوکے جی، یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہو گئی ہے، اور عرفات ایک دم سے فائل میں کیا کر رہا ہے؟ اچھا، اب جو مجھے اب تک سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اچھا، تو داور علی کا جو فرسٹ ایپیسوڈ میں قتل ہوا تھا، وہ جو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وہ مر گیا ایک دم سے، اور اس کی پوسٹ مارٹم میں اس کے جسم سے سائنائڈ یا جو بھی ایک کیمیکل تھا یا مٹیریل تھا اس میں وہ ملتا ہے، اور وہ سیب کے بیچوں سے بنتا ہے نا؟ تو یہ یہاں تک بات ہو گئی، اور وہ سارا کا فیونسے ہوتا ہے، اور مجھے جہاں تک لگتا تھا کہ اس کو مارا ہے جنید نے، کیونکہ جنید بڑا جنونی سا بندہ ہے، یہ مجھے لگتا تھا۔ تو اچھا، اب نا یہ پڑھتا ہے ذوالکفل جو اس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے، یہ ویسے ہی اپنی بیوی جو ہے اس کی ناول پڑھتا ہے، تو جیسے اس کا ناول پڑھتا ہے تو وہ جو ساری ڈیٹیلنگ ہوتی ہے نا، وہ اس کے کیس کے ساتھ بہت زیادہ میچ کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جب ناول پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سلمان کے لیے اس نے سارا کچھ لکھا ہے، تو وہ اس کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کیسے وہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے سفید غزال سم تھنگ جو چیزیں ہیں، سیب کے بارے میں جو چیزیں ہیں، جو ہوڈی پہن کے ایک بندہ آ رہا ہے اور یہ وہ، تو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اس سینیریو جو ہے یہ اس کے ساتھ بہت زبردست طریقے سے میچ کر رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا ہے کیمرے میں، جو انہوں نے دیکھا تھا ایک بندے نے ہوڈی لی ہوئی تھی اور اس کی ہوڈی پہ جو چیز بنی ہوئی تھی، تو اس نے کہا ہے کہ پتہ کرو یہ ہوڈیاں اور کس کس کے پاس ہیں تو پتہ کرواتا ہے تو وہ عرفات کے پاس ہوتی ہے۔ تو اب عرفات نے تو اس کو نہیں مارا۔ اب یہاں پہ میں یہ کنفیوز ہو رہی ہوں کہ یہ عرفات اس کے داور کے قتل کی انویسٹیگیشن والی رپورٹ ہے، اور اس میں بھائی اسی کی ہے نا، ظاہری بات ہے۔ وہ دوسرا جو تھا سلمان، اس کا تو بھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا قتل ہوا تھا، وہ تو سب کو یہی لگتا ہے کہ بیچارے کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا خواہ مخواہ۔ تو یہ جنید ایسی ویسی پلاننگ کرتا ہے، پر اگر جنید نے اسے مارا ہوتا تو جنید، ہاں تو اب اس کو لگتا ہے کہ پر یہ جنان کے ساتھ اب اس میں کیا سین آ گیا؟ جنان کیوں مارے گی اس کو، سارا کے فیونسے کو؟ تو یہ کہاں سے کڑیاں مل رہی ہیں؟ جنان کی کوئی تک ہی نہیں بنتی اس بندے کے ساتھ۔ عرفات نے مارا ہے اپنی بہن کے فیونسے کو، پر کیوں؟ کہیں یہ سلمان کی تو بات نہیں ہو رہی کہ عرفات نے سلمان کو مار دیا ہے؟ ہاں، اگر عرفات سلمان کو مارتا تو وہ ایک ہے، ریزن ہے اس کے پاس۔ خیر، کافی چیزیں ایسے مکسڈ ہو رہی ہیں میری، شاید بہت عرصے کے بعد ایپیسوڈ پڑھی ہے اس لیے، تو جو لگاتار پڑھ رہے ہوں گے ان کو تو سمجھ آئے گی صحیح سے۔
اور عرفات اب وہ ہوٹل چھوڑ رہا ہے اور اس کو اپنی لائف سیٹ کرنی ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سارہ اور جنید جو ہیں وہ بھی ایک ہیپی کپل بنے ہوئے ہیں۔ سارہ سیاست کو کیوں چھوڑ رہی ہے یار، وہ جیت جائیں گے سارہ۔ اب تم میں وہ جگہ مل گئی ہے جو تم ہمیشہ سے چاہتی تھی، تو اب کرو نا اس کو یوز، کام کرو اور جتواؤ اپنی پارٹی کو۔ جنید نے ویسے نا وہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی ہے صرف اس قتل کو چھپانے کے لیے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور جنان کو بھی پتہ چل گیا کہ ذوالکفل مجھے پہلے سے پسند کرتا تھا، تو وہ بھی تھوڑی سی نا ایسے گلنار ہو گئی اس کا بھی تھوڑا دل ہلکا ہو گیا، اور ان کا ولیمہ ہونے والا ہے۔ لیکن یہ اس پہ شک تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہاں گئی ہے وہ، سوچ رہا ہوتا ہے کہ عرفات کی والی بات اس کو بھی پتہ ہوگی کہ نہیں پتہ ہوگی، پر اگر اس کو عرفات نے مار بھی دیا ہے تو جنان کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے آپ تکے مارے کامنٹ سیکشن میں۔ کامنٹ سیکشن اسی لیے ہوتا ہے تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چل سکے کہ جو اپنے تکا مارا تھا یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ تو مجھے آپ کے کامنٹس میں بہت سارے تکے چاہیے، اور پتہ ہے آپ لوگ بھی نا ایسے بڑے سینسیبل تکے مارتے ہیں، اور مجھے بھی پھر آئیڈیا آ جاتا ہے اچھا ایسے ہی ہوا ہوگا۔ خیر جی، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، اللہ حافظ۔